پھر آپ نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ضرور کہ ضرور ایسا ہوگا کہ تم اپنے سے پچھلی قوموں کی پیروی کرو گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حَذْوِ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ، تم بالش در بالش، جوتا در جوتا، ہاتھ در ہاتھ تم کی پیروی کرو گے۔ اور اسی روایت میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کیا ہوگا تو میری امت نے بھی ایسے خراب لوگ پیدا ہو جو ایسے کریں۔ کہا تَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تو اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے۔ اسی حدیث میں آگے کہ جب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم سے پہلے لوگوں کی پیروی کریں گے تو ہم سے پہلے لوگوں تو مراد کون لوگ؟ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ۔ یہ صحابہ نے کہا کہ کیا یہود و نصارہ مراد ہے؟ آپ نے فرمایا فمن، اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ میری امت کے لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے۔ کتنی پیروی کریں گے؟ بالش در بالش، جوتا در جوتا، ہاتھ در ہاتھ پیروی کریں گے۔ ایک لمبی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے خبر دی کہ میری امت میں اتنے دجال پیدا ہو کے آپ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اسی روایت میں ہے کہ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، ایسا ہوگا کہ میری امت کے پاس قبائل کے لوگ مشرکین کے قبیلوں سے جان لیں گے۔ ایک دور تھا کہ مسلمان تھے، مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن دھیرے دھیرے اسلام کی محبت ختم ہوتی رہی اور فتنوں سے، حالات سے متاثر ہو کر وہ مشرکین کی صفوں میں جا کھڑے ہوئے۔ ایسا خراب زمانہ آئے گا، لیکن زمانے کے لوگ اتنے خراب ہو جائیں گے، ماحول اتنا برا ہو جائے گا۔ اور اسی روایت میں ہے کہ وَحَتَّى تَعْبُدَ لِقُرْبَةِ الْأَوْثَانِ، معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہاں تک پہنچ جائے گا کہ میری امت کے پاس لوگ مسلمان کہلانے کے بعد بھی بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے۔ آنے والا دور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم کے ہمارے بعد آنے والا ہر زمانہ اپنے پہلے کے زمانے سے برا ہوگا۔ یہ زمانہ جسے ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں ہمارا آپ سانس لے رہے ہیں، ہماری اپنی زندگی ہے، یہ پہلے کے زمانوں سے کتنا برا ہو چکا ہے۔ صرف آج سے 10 سال 15 سال پہلے جائیے تو فیس بک، واٹس ایپ اور اس قسم کی چیزوں کا دور نہیں تھا۔ کتنا امن تھا، کتنا سکون تھا، کتنا لوگوں نے نیکی کا، عبادت کا، ایک دوسرے کے حقوق کے خیال کرنے کا مزاج تھا۔ اب جیسے جیسے یہ چیزیں ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ ساری روحانیت جو پہلے ہوا کرتی تھی ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اور زمانہ اتنا خراب ہو گیا کہ پہلے ہمارے سماج میں کسی نوجوان کو کوئی آدمی فلم خانے سے نکلتا ہوا دیکھ لے تو 2-4 دن صحیح سے بات نہ کرے کہ یہ جمعہ کے دن یا فلاں دن یہ فلم خانے میں گیا تھا۔ لیکن اب ایسا ہے کہ ہماری اپنی جیل، ہمارا اپنا گھر فلم خانہ بنا ہوا ہے۔ برائیوں میں آسانی پیدا ہو گئی۔ آج ایک انسان جن چیزوں کو دیکھنے کا تصور اپنے ذہن و دماغ میں نہیں کر سکتا، یوٹیوب پہ اور میڈیا میں جا کے وہ ساری چیزوں کا بنفس نفیس مشاہدہ کرتا ہے۔ اور پریکٹیکلی ہمارے نوجوان 18 سال 20 سال کے 25 سال کے نوجوان ان چیزوں کو اپنا رہے ہیں، اور ہمارا سماج اور معاشرہ اس پہ چھپنے والی شائع ہونے والی خبریں اس کا اشارہ کرتی ہے کہ آج ہمارا سماج اور معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس امت کے لوگ یہود اور نصارہ کے نقشے قدم پہ چلے گئے۔ اگر سے اس سلسلے میں تمہیں بیان کرو کہ یہود و نصارہ کے نقشے قدم پر چلے گئے تو اس کے سلسلے میں اسلامی شریعت کی اصولوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے الف لام میم سے لے کے والناس تک، تو انبیاء کے قصص اور ان کے واقعات میں سب سے زیادہ جس قوم کا تذکرہ ملے گا وہ قوم موسیٰ ہے۔ یہود کا تذکرہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کیا گیا، بار بار تکرار کے ساتھ بیان کیا گیا، ان کی خرابیوں کا ذکر کیا گیا۔ کیوں؟ کئی وجوہات ہیں اس کی۔ ایک وجہ تو یہ کہ یہ قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے زیادہ قریب تھی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس قوم کے اندر ہر قسم کی برائی عام ہو گئی، اسی لیے اندیشہ تھا کہ بعد کے آنے والے سالوں میں یہ کام کریں گے، ان کی خرابیوں کا اللہ نے جا بجا تذکرہ کیا اور اس بات کا عرض کیا ان واقعات کے ذریعے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ اس قرآن کو پڑھ کے، اس کی تلاوت کو سن کے، اس کے دروس کو سمجھ کر کے ان باتوں سے بچنے کی کوشش کریں تو یہود کے اندر کیا کیا خرابیاں پیدا ہوئی۔ ان لوگوں نے یہ کیا، اس کی تفصیل میں نے اس سے پہلے کسی موقع پر بیان کی تھی
کہ انبیاء کے ساتھ اس طرح سے غلو کیا کہ انبیاء کے وفات کی جگہوں کو ان لوگوں نے عبادت گاہ میں تبدیل کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مقامات قبرستان اور قبریں جو انسان کے لیے تذکیر کی، آخرت کو یاد کرنے کی، اپنی موت کے یاد کرنے کی ضرورت تھی، ان لوگوں نے اس جگہ مسجد تعمیر کر کے اس کو عبادت خانوں میں تقسیم کر دیا. اور آگے چل کے ایسا ہوا کہ وہ عبادت خانے ہی صنم خانوں میں گئے. صرف اس کی مثالیں کر دی جائے تو وہاں پر درکار ہوگا. بعد کے لوگوں نے دیکھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ان باتوں کا تذکرہ فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کے بعد جب یہ اختلاف پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول کو کہاں دفن کیا جائے، تو بعض صحابہ نے یہ بات کہہ دی کہ ہمارے پاس مسجد نبوی ہے، تو ایسا کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں دفن کر دیا جائے. یہ بعض صحابہ نے بات کی، مشہور ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بات کسی نے بتائی کہ بعض صحابہ نے ایسی رائے دی ہے، ان کے درمیان ایسا مشورہ ہو رہا ہے کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی قبر بنا دی جائے. غصے سے لال پیلی ہو گئی اور کہنے لگی کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا تھا تو بڑے کام کرتے ہو. کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو بنظر موت میں یہ فرمان سناتے ہوئے سنا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا. حضرت عائشہ کی دوسری روایت ہے، علامہ مالی نے اس عنوان پر ایک مستقل کتاب لکھی. ساری روایات کو جمع کرنے کے بعد آپ نے تفصیل کے ساتھ ایک کرام کے اقوال کا ذکر کیا اور اسی بات کی تردید فرمائی کہ جہاں مسلمانوں کی مسجد ہو نہ اس کے اندر قبر ہو سکتی ہے نہ اس کے احاطے میں قبر ہو سکتی ہے. اگر قبرستان میں یا مسجد میں یا مسجد کے احاطے میں قبر ہے تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایسی جگہ پہ مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. ہمارے اس قسم کے وسائل کا لوگ نہیں جانتے اور بڑے بڑے لوگ بیان نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مصنف بازار میں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ بین القبور، اللہ کے رسول نے قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع کیا. علامہ شوکانی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں مسجد ہو تو مسجد کے احاطے میں قبر ہے، تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ قبر آگے نہیں ہے، مسجد کے مین ہال میں نہیں ہے، وہ تو اس کے بعد کمپاؤنڈ میں ہے، تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ تو علامہ شوکانی کہتے ہیں کہ جو چیز وقوع پذیر ہوتی ہے، جس میں لوگ مبتلا ہوتا ہے، شریعت اسلامیہ اسی سے منع کرتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک آدمی میں مسجد بنائے اور مسجد کی پہلے سطح قبر بنا دے، نہیں ایسا نہیں، بلکہ لوگ وال کمپاؤنڈ میں اس کے بنایا کرتے تھے، اس کے احاطے میں قبریں بنایا کرتے تھے اور ہمارے دور میں ایسا ہوتا ہے. اللہ شمالی کہتے ہیں یہی چیز مراد ہے جس میں اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، شریعت نے اس سے منع کیا. ہمارے لوگ سوال کرتے کہ وہ تو یہاں ہے. یہ ایک خرابی تھی یہود کے اندر جو انہوں نے قوم نوح سے لی تھی. یہ خرابی اس امت کے اندر آ گئی. آپ چلے جائیں بعض علاقوں میں، قرآن چلے جائیں، آباد چلے جائیں تو ہم لوگوں کا دروس ہو گیا ہے. مسلمانوں کی صورتحال بھی مقامات پر ایسی ہے جیسے کسی ایسے علاقے میں جہاں صرف مشرکین رہتے ہیں، ان کی صورتحال اور مسلمانوں کی صورتحال میں آپ کو فرق نہیں ملے گا. یہ گولو نہیں کر رہا یا بیان بازی نہیں ہے. ہمارے اپنے احباب انہیں لوگوں کے درمیان رہتے ہیں کہ جس طریقے سے صبح صبح آدمی اٹھ کر کے مندر میں گھنٹے ہو جانے کے لیے جاتا ہے، درشن کے لیے جاتا ہے، ویسے ہمارے مسلمان یہ ملزمات کے صبح اٹھنے کے بعد نماز فجر نہیں پڑھی لیکن درگاہ میں حاضر ہونا ضروری ہے، اس کی خاک پر چومنا ضروری ہے. یہود کا بگاڑ اس وقت میں آیا ہے. عقیدے میں کیا بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے تفصیلات بیان ہے خود پہ لگے، لیکن اسلامی شریعت ہمیں عقیدے میں احکامات میں یہاں تک کہ رہن سہن میں یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کرتی ہے. چاہے جائے ان کا پروڈکٹ، چاہے جائے کہ ان کی ایجاد کرتا ٹیکنالوجی کا غلط استعمال، یہ ساری چیزیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے جو کتاب لکھی الانتخاب صراط المستقیم، پوری کتاب اللہ کی اسی عنوان پر مشتمل ہے. آپ نے ابتدا میں یہ ثابت کیا کہ یہود کی مشابہت اس کی وجہ کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہے.
उसी में से अल्लाह के रसूल के हवाले से करते हैं कि अल्लाह के रसूल शनिचर और इतवार के दिन कसरत से आप रोजा रखते थे। लेकिन आपको जब बताया गया कि इस दिन ये ऐसे दिन है जिसमें यह शनिचर और इतवार का दिन था, इसके बारे में बताया गया कि यहूद और नसारा की ईदों के दिन, तो अल्लाह के रसूल ने यहूद और नसारा की ईद के दिन में उनकी मुखालफत में अपने रोजा रखा, शनिचर इतवार का रोजा नहीं रखते थे। तो जब बताया गया कि ये उनकी ईद के दिन है तो मुखालफत में आपने उचित रोजा रखा। इस वास्ते के त्योहार और ईदों के दिन रोजा रखना हमारे लिए जायज नहीं है। उनकी मुखालफत की हम इस दिन को त्योहार का दिन नहीं बना सकते। अभी क्रिसमस आया, कितने हमारे मुसलमान हैं जो इस किस्म के मामला में फंस करके इनके त्योहारों में शरीक होते हैं। अभी तो मीडिया का दौर है तो लोग अच्छा खासा इसकी मुखालफत भी लोगों ने की, लेकिन हमारे यहाँ क्रिसमस खास खास तो मनाते हैं जो आजाद ख्याल के हैं, क्योंकि अदीन नहीं है, इस कौन आज के इस किस्म के मामला में फंसे हुए लोग हैं या बिल्कुल इंतहाई आवारा किस्म के लोग। लेकिन इस क्रिसमस की मुशाबहत में हमारे अपने समाज में एक ऐसा क्रिसमस मौजूद है जो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से नहीं बल्कि हमारे नबी की पैदाइश से ताल्लुक रखता है। ईद मिलादुन नबी जिसे नाम दिया गया, ये उनकी मुशाबहत है। कोई आदमी अगर उसे बनाता है तो वो यहूद के नक्शे कदम पर है, अल्लाह के घर से बड़े रसूल से। क्यों? इस वास्ते के उन्होंने अपने नबी का मिलाद बनाया, आपने अपने नबी का मिलाद बनाया, कोई फर्क नहीं। अल्लाह ने मना किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ईद के दिन आप रोजा रख रहे हैं, दाढ़ी सफेद हो जाए तो कहा कि उसको मेहंदी के बालों से, मेहंदी के रंग से रखो उसको, और यहूद की तो मुखालिफत करो। हम नमाज पढ़ते हैं तो जूता हमारे यहाँ रखने का निजाम अलग है, मस्जिद में रह के चला है तो शिकायत हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते में नमाज पढ़ी, चप्पल में नमाज पढ़ी। उसकी वजह आपने ये बयान फरमाया कि यहूद की जो कौम है वो इसमें नमाज नहीं पढ़ती, इस पे नमाज पढ़े तो उनकी मुखालिफत करो। मतलब हमारे मस्जिद में निजाम नहीं है तो घर में कहीं कभी कभी चप्पल साफ हो उस पे नमाज पढ़ के उनकी मुखालिफत करनी चाहिए। अहम अहम मामलात में उनकी अल्लाह के रसूल ने मुखालिफत का हुक्म दिया। हम तशाबुह इख्तियार कर रहे हैं। जो खास बात इसका जिक्र करना है वो है हमारे अपने यहाँ छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अब वो यहूद और नसारा की मुशाबहत के तनाजुर में हो या बुराइयों के परवान चढ़ने के तनाजुर में हो, वो इंतहाई संगीन है और आइंदा मुस्लिम लोग संगीन शक्ल इख्तियार कर देने वाले। लेकिन शायद छोटी बात का तस्करा करो, हमारे में दज्जाल का तस्करा किया जाए, किसी आदमी को कहेंगे कि तू दज्जाल के जैसा है, कितना बुरा लगे दोस्तों, तो उसको दज्जाल के जैसा बोल रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है, शायद अल्फाज थोड़े सख्ते से होते हैं। दज्जाल कहना हमारे यहाँ बुरा माना जाता है, लेकिन दज्जाली मिशन को और दज्जाली प्रोडक्ट को और दज्जाल के तरीके को हमारे अपने नौजवान अपनाए हुए हैं। इस तरह के स्टाइल के फोटो खिंचाना क्या है, तहकीक कीजिए। आज आके ताने वाले ये दज्जाली मिशन से मिले हुए हैं, उनका खास इशारा माना जाता है। ये कौन अपनाया हुआ है? आज कॉलेज पढ़ने वाले नौजवान है, एजुकेशन ग्रेजुएट, अच्छे अंग्रेजी में नाम बताइए कर लिए गए, दीन का पता नहीं है। तो इस तनाजुर में यहूद और नसारा के नक्शे कदम पे चल रहे हमारे नौजवान, और दौर दूर नहीं है। आप देख लीजिए जो आजाद ख्याल के लोग हैं, जिनके यहाँ दीन नहीं है, मस्जिद से जुड़े हुए लोग नहीं है, इस तरह की चीजें कह रहे हैं जो सलेब की हूबहू मुशाबहत रखती है। क्या है? उन्हीं की मुशाबहत है। हमारा सवाल आज इस मकाम पे जाके खड़ा हो चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। क्या मतलब है इसका? अगर आप नमाज छोड़ रहे हैं तो कहा कि अकीमुस सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज तो कायम करो, मुशरिकीन में से ना हो जाओ। मतलब जो आदमी नमाज कायम नहीं करता वो उस अमल में मुशरिकीन के जैसा हो गया। अब जब नमाज का एहतिसाब होगा तो उसका अंजाम भी होगा। कुफ्र में मुशाबहत से आदमी कुफ्र का मुर्तकिब होगा। बिदअत में मुशाबहत करता है उनके साथ होगा, दीगर अमाल में मुशाबहत करता है तो जैसा अमल होगा, जैसी मुशाबहत होगी वो उनके मुमासिल करार पाएगा और उसका अंजाम वैसे ही होने वाला। अभी फेसबुक का नाम है तो आप देखिए कि कितने से मैसेज मिलते हैं। वो
پیدائش کا دن منا رہے ہیں، اس کو برتھڈے کہا جاتا ہے. اب یہ ہمارے یہاں معمولی بات ہو گئی، معمولی سی بات نہیں ہے. یہ ان کے لکش پاک کو ہم اپنا رہے ہیں، اور ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف یہ بات فرما دی ہے کہ وہ یہود وہ کون ہے، اللہ علیہ جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، وغضب علیہ جن پر اپنا غضب نازل کیا، وجعل منهم القردة ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا، والخنازیر بعض کو خنزیر بنا دیا، وعبد الطاغوت اور ان لوگوں نے طاغوت کی بندگی کی. اللہ کی لعنت کا سبب ہے. ہمارے یہاں لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کچھ آسیب کے اثرات ہوں اور اس طرح کے کچھ معاملات ہوں. آپ اس تناظر کے آسیب کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں آسیب ہے موبائل میں، ٹک ٹاک پہ لوگ گھرونے قسم کے افعال میں ملوث ہے، ڈانس کرنے کو لوگ فخر سمجھ رہے ہیں، اور جو آدمی ٹک ٹاک پر ہو فخر سے بتاتا ہے کہ دیکھیے میں نے اس پہ ایسا بنایا. یعنی کسی کے اخلاق کو، کسی کے کردار کو اگر دیکھنا ہے تو آپ ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ دیکھ لو، اس کی آئی ڈی دیکھ لیجیے تو اس کا اخلاق، اس کا کردار پتہ چلے گا. صرف اخلاقیات کی بات نہیں ہے، باتیں بہت آگے بڑھ چکی ہے. آج یہ معاملہ ٹک ٹاک والا کیا ہے، آج پوری دنیا کے اندر تقریباً 50,000 ملین لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. 150 ممالک میں اس کا استعمال ہو رہا ہے. کب ایجاد ہوا ہے؟ 2016، بہت لمبا ٹائم، صرف 2 سال کے اندر. اس کا پورا ہے، کس نے بنایا اس کو؟ یہود نے بنایا. چلیے تحقیق کیجیے، کسی بڑے یہودی عالم سے پوچھیے کہ آپ لوگوں نے اسے بنایا ہے، فیس بک، واٹس ایپ اور اس طرح کی چیزیں، تو کیا اس سے غلط استعمال آپ لوگ کرتے ہیں؟ تو ان کے یہاں یہود کے یہاں خالص اس قسم کی بعض چیزوں کو استعمال کرنے پر ان کے نوجوانوں کی پابندی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے. ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے اپنی قوم کے لیے نہیں بنائی، یہ تو دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے بنائی ہے. دونوں اس طرح سے ملوث ہو گئے. ایک یہودی اپنے بچے کو دیکھتا ہے کہ وہ چپس کھا رہا ہے تو اس سے لے کے پھینک دیتا ہے. بچے کو کہتا ہے بیٹے یہ چیزیں ہمارے کھانے کی نہیں ہے، اس واسطے کہ ہم نے اسے دوسروں کے لیے بنایا کہ ان کے بچے کھائیں، اس کو بیماریاں کر کے ان کا پیٹ خراب ہو، اور صبح سے جب وہ آگے بڑھنا چاہے تعلیم میں، تعلیم کے میدان میں، تو آگے نہ بڑھ سکے. یہ ہمارے کھانے کی اشیاء نہیں ہے، یہ تو پیکنگ والی چیزیں آ رہی ہو رہی ہیں ریڈی میڈ. یہ ایسے بھی بول رہا ہوں، یہ سارے شواہد آج میڈیا پر موجود ہے. یہ ان کے استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے استعمال کے لیے. کیوں؟ ہماری اپنے قوم کو لوگ نوجوان استعمال کریں، ان کا تعلیمی مزاج نہیں بنے گا. ابا کو لگتا ہے کہ بیٹے کو کم از کم ابھی چل گیا 6 پرو اور اس طرح موبائل تو ہونا ضروری ہے. اگر نہ ہو تو بچہ اسکول نہیں جائے گا، کالج نہیں جائے گا، نہ ہو تو بیٹیوں کا گھر میں ٹائم نہیں کٹے گا. بیٹیوں کو دیا گیا کہ بیٹی یہ موبائل ہے آپ کے لیے، آپ اسکول جاؤ، کچھ پرابلم رہے گا تو اس پہ فون کرنا. اپنا پرابلم سالو کر رہی ہے وہ فیس بک، واٹس ایپ، اس طرح کی چیزوں کا احساس نہیں آپ کو آپ کی بیٹی کہاں جائے گی. اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کہیں آپ کی بیٹی یا قوم کی بیٹی پکڑی جاتی ہے تو افسوس کرنے کی بجائے ہمیں اپنے آپ پر افسوس کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ آلات جس کے استعمال سے پہلے دنیا چلتی تھی، خواتین کے ہاتھوں میں ساری چیزیں نہیں تھی تو وہ زندہ تھی، انہوں نے سارے کام کاج کیے، دنیا کی رہنمائی کر کے بتائے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. خواتین نے ان چیزوں پہ بغیر اعتراض کیوں نہیں رہ سکتے؟ جب کسی چیز کو آپ اپنی مجبوری بنا لیں تو آپ کی مجبوری بن جائے. قرآن مجید کی میں نے ایک آیت پڑھی، اسی آیت کے ترازو میں ساری باتیں درست کر رکھی. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث بول لیتے ہیں، لوگوں بیکار باتوں کو، فالتو باتوں کو بول لیتے ہیں، لیکن ان کا انتظام کرتے ہیں اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر لیتے ہیں. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ ایسا بغیر یہ باتیں کرتے ہیں لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکے. یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول امام بغوی نے اپنے تفسیر البغوی میں ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد الغنا ہے. کیا ہے الغنا؟ گانا بجانا ہے. پھر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم، واللہ الذی لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. 3 مرتبہ آپ نے بات ارشاد فرمائی اور کہا کہ اس سے مراد گانا بجانا ہی ہے. سلف کا ایک قول ہے
کہ یہ گانا بجانا یہ زنا کا بنتا ہے. منتر کیسے کہتے ہیں؟ کوئی منتر پڑھ کر کے آپ کوئی کام انجام دیں، کسی کام کو بنائیں، تو انسان موسیقی کے ان آلات کو استعمال کر کے استعمال ہو گیا، گویا کہ اس نے زنا کے منتر کو استعمال کیا، اب اس زنا کے راستے پہ چلا گیا. سلف میں سے بات قول ہے کہ یہ گانا بجانے کے جو آلات ہیں، یہ گانا ہے، یہ دل میں یوں بدون نفاق فی القلب، دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے. اگر آپ کے دل میں نفاق پیدا ہوگا تو کیا کیا ہوگا؟ جواب ایسا ہوگا، نفاق پیدا ہو گیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے، نفاق پیدا ہوگا آپ کو اچھائی اچھی نہیں لگے گی، برائیاں بری نہیں لگے گی، سب چیزیں انسان کے نزدیک صحیح ہو جائے گی. تو نفاق پیدا ہو جائے گا، انسان چوری کرے گا، نفاق پیدا ہو جائے گا جھوٹ بولے گا، نفاق پیدا ہو جائے گا گالیاں دے گا، نفاق پیدا ہو جائے گا قوم کے ساتھ خیانتیں کرے گا، نفاق پیدا ہو جائے گا تو گندگی اور برائی کے بے حیائی کے ہر راستے کو اختیار کر لے گا، کیونکہ اس کے دل میں نفاق پیدا ہو چکا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اعتقادی جو منافقین ہیں جو دل میں ایمان نہیں رکھتے لیکن زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہوگا. آپ نے عملی نفاق کو اختیار کر لیا اس میلہ کے ذریعے سے، ٹک ٹاک کے ذریعے سے، فیس بک واٹس ایپ کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، تو آپ قریب ہے کہ آپ اعتقادی نفاق کی جانب چلے جائیں گے. آپ ٹک ٹاک کا استعمال کرنے والا نوجوان، اس کا نماز میں دل نہیں لگتا، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا نہیں چاہتا، کیوں؟ اس واسطے اس کو ویسے لوگ چاہیے جو اس کی ہنسی مذاق اڑاتے ہو، ویسے لوگ چاہیے جو اس طرح کی بے حیائیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہو. کوئی آدمی نیک ہے، اچھا ہے، خالصہ ہے، یہ تو مولوی صاحب. یہ سماج ہمارے یہاں پہنچ چکا ہے. راول حدیث جب آتی ہے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، جب دل میں نفاق پیدا ہوگا تو دنیا کی ہر اچھائی کو انسان برا سمجھنے لگے. یہ واضح نصیحتیں اثر نہیں کریں گی. کتنے لوگ ہمارے یہاں پورے مساجد کا آپ جائزہ لیجیے، جمعہ کی جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد جماعت تک بہت سارے مسجد میں آتے ہیں. نفاق کی علامت سن لیجیے، کسی کو اچھا لگے برا لگے. کیوں؟ اس واسطے کہ جب انسان اذان سے پہلے مسجد میں آتا ہے تو شریعت اسلامیہ نے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو طے کیا ہے کہ مسجد کے ہر دنیا کی ہر مسجد کے دروازے پر فرشتے متعین ہوتے ہیں، آنے والے کے ناموں کا اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں زید فلاں بکر فلاں آدمی نے جمعہ کی نماز میں آج حصہ لیا، آج نماز پڑھی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اذان ہو جاتی ہے تو یہ فرشتے آپ کو رجسٹر بند کر لیتے ہیں، مسجد میں آ کے امام کا خطبہ سنتے ہیں. امام کی خطبے کی سننے کی اتنی اہمیت ہے کہ فرشتے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر آدمی اذان کے بعد مسجد میں آتا ہے اس کو چاہے جو پریشانی ہو، اس کا اعتراض جمعہ کی نماز پڑھنے والوں میں نہیں. میں یہ نہیں بولتا کہ وہ جمعہ کی نماز 2 رکعت پڑھ لے اس کو ثواب نہیں ملے گا یا کیا ملے گا، وہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ جو اللہ کے رجسٹر پہنچنے والا ہے، جس میں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کرنے والے مسلمان کا مال ہے، اس نے آپ کا نام نہیں. اب سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی سی بڑی بات ہے، لیکن جب نکل میں جائے گا چلتا ہے سب کیا کریں گے. یہ نفاق ہے. کوئی آدمی آپ کو کہے کہ یہ چیز آپ کر رہے ہیں غلط ہے، یہ ہمارا نوجوان ٹک ٹاک پہ ناچ رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، یہ چیز غلط ہے آپ نہ کریں، ہنس کے اڑا دیں گے. وہ مزاج جو لوگوں میں تھا، پہلے یہ لوگوں میں تھا، صحابہ کے نام پہ تھا، لیکن جو آدمی ان کی برائی کی وضاحت کر کے رونے لگتے ہیں، اور وہ مزاج جو سلف میں تھا وہ ہمارا کبھی نہیں ہو سکتا اگر اس قسم کی خرابات ہے، نفاق ہے. تو ایک چیز بیان کروں، قول یاد آ رہا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا، کہتے ہیں کہ 3-4 چیزیں آپ نے بیان کی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا. اس میں سے ایک بات بیان کی، کوئی آدمی مجھے سلام میں پہل کرتا ہے تو میں اس کے احسان کو نہیں چکا سکتا. بات چیزیں بول رہا ہوں، اس کے آخر میں ابن عباس کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا ہے جو اپنی ضرورت کے لیے میرے پاس آتا ہے کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں، تو وہ آدمی میرے اوپر احسان کر رہا ہے اور اس کے بدلے کو نہیں چکا سکتا. اس واسطے کہ اس سے مجھے رفتار سمجھا، اس لائق سمجھا کہ اپنی ضرورت کو میرے سامنے پیش کر سکے. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اگر صبح کے روز میرے دروازے پر کوئی آدمی حاجت مند ضرورت مند نہیں آتا تو میں ایسا مانتا اور سمجھتا ہوں کہ میری مصیبت کی بات ہے کہ خیر و برکت سے محروم رہ گیا. نفاق ہے تو یہ مزاج کبھی نہیں ہو سکتا.
निफाक है शिकायत होगी, निफाक है साजिशें होगी, निफाक है हसद हुआ, निफाक है दुनिया के मामलात में आगे पीछे होने का जज्बा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों की पेशी गोई फरमाया, उससे आगे बढ़ा कहा और हदीस में क्या क्या चीजें शामिल है। तफसीर अल-बकाई में इमाम बकाई के कौल और बयान नकल किया, सिर्फ खुलासा बयान करो मौका नहीं कि अगर आदमी इस किस्म की चीजों को जो लावल हदीस कहा गया, जब इंसान इसे इख्तियार कर लेता है तो वो ऐसा हो जाता है, उसकी फितरत ऐसी हो जाती है जैसे जानवरों की। क्यों? वो कहते हैं कि जानवर जब सुबह करता है तो अपनी जरूरियात की तकमील करता है, बस उसका इतना ही काम। इंसान की फितरत लावल हदीस को मोल लेने से, बुरी बातों को, फालतू बातों को मोल लेने से ऐसे हो जाती है जैसे जानवर की फितरत। भाई कहते हैं कि इंसान सवालों से, सवालों को यदि वक्त हो इसकी वजह से काट देता है, वक्त को बर्बाद कर देता है। अभी ये पबजी गेम क्या है, हमारे यहाँ उसके अलावा जो एक और गेम चलता है, एक उधर से ज्वाइंट है, इधर से ज्वाइंट है, पीछे से आगे से इंटरनेट ऑन है, हाँ वो हेडफोन कान में लगाए हुए, तो इधर से ज्वाइंट है तो उधर से ज्वाइंट, तो सुनाई देते रहता है। क्या है ये? जुए की शक्ल है, सुन से जो नहीं जानता वो समझे मामले को। इस वास्ते के इसमें आप जब बैलेंस बनाएंगे या आपको पॉइंट्स मिलेंगे तो पॉइंट से भी आपको बैलेंस मिलेगा, और वो बैलेंस जब किसी के पास करोड़ों में हो गया तो हमारे नौजवान उन बैलेंस को फरोख्त तो कर रहे हैं। मेरे पास एक करोड़ है, ठीक है 250 में दे देंगे, 200 में दे देंगे, क्या है? आपकी तो ये तजारत नहीं है, ये खुराफात है, हराम है, ये मेहनत का पैसा नहीं है आपकी। अब एक कारखाने का मजदूर, हाँ, या कॉलेज का तालिब इल्म, अगर ये बातें ऐसी होती कि 20-30 साल वालों का महदूद होती तो हमें लगता है कि चलो कुछ गैरत जिंदा है। लेकिन अब अफसोस की बात है कि वो उम्र जो संजीदगी का तकाजा करती है, जो इस बात की तरफ दलालत करती है कि इंसान के अंदर इंतहाई मतारत आ जानी चाहिए, वो दीन से मर्जी से जुड़ जाए, ऐसी उम्र के लोग भी इस किस्म की खराबात में मुब्तला हैं। क्या है ये? यहूद और नसारा के प्रोडक्ट का इस्तेमाल है, उन्होंने हमारे नौजवानों को तबाह करने के लिए बनाया है। आज 12वीं के नौजवान का परसेंट इंतहाई नीचे है, वो पास भी होता है तो 50% से पास होता है। क्या करेगा वो जाके? एमबीबीएस में फिर सीट का एडमिशन होना है तो 85% चाहिए, उसको ऊपर चाहिए, उसमें सिलेक्शन होगा। नेट सेट और ये आगे की जो चीजें हैं उसकी तो बात ही नहीं है। इन चीजों को खत्म करने का, तालीमी तरक्की को रोकने का सबसे बड़ा जरिया है ये पबजी और ये टिकटॉक और फलाना, और ये लावल हदीस है। हमारे लिए इसका खेलना जायज नहीं है, लावल हदीस की तशरीह से करना, और जो आदमी ऐसा करेगा अपने वक्त को जाया कर रहा है। इसके बहुत सारे नुकसान हैं। अल्लाह ने आगे फरमाया उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन, इनके लिए रुसवाई का अज़ाब है। अल्लाह का दर्दनाक दुखा देने वाला अज़ाब इनके लिए है जो लावल हदीस को मोल लेते हैं। ये पबजी की शक्ल में, मुख्तलिफ किस्म के गेमों की शक्ल में, शतरंज की शक्ल में, कैरम बोर्ड की शक्ल में, कलमबाजी की शक्ल में, ये सारी चीजें लावल हदीस में शामिल है जो दीन से काफिर कर देने का जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला की जात से, उसकी शरीयत से दूर करने के बड़े असबाब में से एक बड़ा सबब है, लावल हदीस में शामिल है। इसका वाहिद रास्ता यह है कि इंसान इसके नुकसान को समझने के बाद अल्लाह से तौबा करे। ये बातें इसलिए बयान की जाती है, खुद जुमा इसीलिए होता है कि समाज की खराबी का जिक्र किया जाए। अगर हमारे यहाँ बेबरकती है, हमारे यहाँ कारोबार में तरक्की नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ पाते, उसकी बहुत सारे वजूहात में से एक वजह यह है कि आज हमारा घर फिल्म खाना बन चुका है। पाकिस्तानी सीरियल बहुत फजीलत इसकी, इतनी फजीलत कि अब शरीयत की फजीलत नहीं है। खवातीन का तो अब देखिए दिमाग काम में लगे न लगे, मस्जिद में आना है तो बहुत मुश्किल है उनके लिए, बहुत बड़े मसाइल है, हम तो जा नहीं सकते, वो ऐसा है, वो सारी चीजें मालूम, ये नहीं छूटना चाहिए। ये लावल हदीस है, लावल हदीस है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था देखो दुनिया तुम पर खोद दी जाएगी। दूसरी रिवायत में है कि तुम औरतों के फितने से बच के रहना। यानी इसराइल में पहला फितना औरतों की वजह से ही हुआ। ये सारी चीजें इंसान को खुराफात में मुब्तला करती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जब बहरीन का माल आया, यहूद और नसारा की मुशाबहत में एक चीज ये भी शामिल है, बहरीन का माल आया तो अंसारी सहाबा कराम अल्लाह के रसूल के पास आ गए और इंतहाई खुश थे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे मालूम हुआ कि ऐसा लगता है कि जब बहरीन का माल वाले गनीमत हमारे पास आया है तो आप लोग उसी लिए हमारे पास आए। अंसारी सहाबा कराम ने कहा हाँ,
تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم مالدار بن جاؤ گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کھول دی جائے گی اور دنیا کے معاملات میں تم ایک دوسرے کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرو گے۔ دنیا کا تنافس اگر ہمیں تیمیہ نے اقتصاد ذکر کیا اس روایت کو، اور بھی آگے کی روایت نقل کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب روم اور فارس کے علاقے جب فتح ہوں گے اور اس کا مال غنیمت آیا تو کیا کرو گے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ کے رسول ہم اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ تم دنیا دار بن جاؤ گے، دشمنی کرو گے، آپس میں حسد کرو گے ایک دوسرے سے، تھوڑا سا اقتدار کیا مل جائے، تھوڑی سی کچھ بلندی کیا مل جائے، تھوڑی سی مالداری کیا مل جائے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ مالدار ہوتا ہے کل نہیں وہ سورہ غریب میں ہے نا کہ انسان سرکش اور باغی بن جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ مالدار ہو گیا، تھوڑا اونچا ہو گیا دوسروں کو نیچا دکھائے گا، تھوڑا اونچا ہو گیا دوسروں کو ذلیل کرے گا، تھوڑا اونچا ہو گیا دوسروں کی ٹانگ کاٹنے کی کوشش کرے گا، تھوڑا سا پیسہ مل گیا دوسروں کو ذلیل کرے گا۔ یہ ان کی مسالات ہے اور یہ اس بات کو طے کرتی ہے کہ انسان کا دل خراب ہو ہے۔ یہ باتیں اس سے اللہ کے رسول نے فرمائی۔ عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول ہے، معمولی فضیلت نہیں ہے ان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے دونوں کی اس سونا انہوں نے تحفے میں دیا تھا، جب ان کے گھروں میں سونے چاندی کی اینٹیں تھی اور جب دسترخوان میں بیٹھتے روزہ افطار کرنے کے لیے تو رونے لگتے دسترخوان اتنا عظیم شان۔ عبد الرحمن بن عوف روتے ہوئے کہتے ہیں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتوں کو ہمارے سامنے جب کر دیا تو ہمیں اپنے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ روتے ہیں دسترخوان چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں، یہ مزاج تھا ان کا۔ ان سے اللہ کے رسول کہہ رہے دنیا تم پر کھول دی جائے گی، تم حسد کرو گے، تم دشمنی نکالو گے دوسرے سے، کمزوروں کو دباؤ گے تم۔ یہ چیزیں ہمارے درمیان اگر ہیں ان کے نقشے قدم پہ یہود کا طریقہ تھا، تو ان میں کوئی کمزور آدمی اگر کوئی غلط کام کرتا اس کو سزا دی جاتی، جو مالدار ہوتا ہے وہ کمزور کا ہمیشہ دبایا کرتا تھا۔ یہ چیزیں ہمارے سماج کو عام، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو دبا رہا ہے، کیوں؟ بڑا بھائی مالدار ہے۔ یہ چیزیں ہمارے سماج میں عام ہو گئی اور اللہ کے رسول نے جو باتیں بیان فرمائی اس تناظر کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربی حتی یسأل عن خمس، قیامت کا جب دن ہوگا تو انسان کا قدم اس کی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کر لیے جائے۔ فیس بک، واٹس ایپ، ٹک ٹاک اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے والے لوگ بہت غور سے سنیں، وہ میدان محشر کا منظر کیسا ہوگا۔ اس حدیث میں کہا گیا کہ 2 قدم جب رکھنے کی جگہ ملے گی تو جگہ سے آگے پیچھے نہیں کر سکے گا، ہلا نہیں سکے گا، یہاں تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کر لیا جائے۔ اور منظرنامہ کیسا ہے؟ یہاں تو قدم نہیں ہل رہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو ہر انسان کو میدان محشر میں بہت مشکل سے 2 قدم ٹیکنے کی جگہ میسر آئے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن بیان کرتا ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ، اس دن وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اس دن ساری آوازیں پست ہو جائیں گی، دب جائے گی، فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا خَمْسًا، انسان سوائے آہٹ کچھ نہیں سن سکے گا۔ آدم سے لے کے آخری انسان قیامت تک جو پیدا ہوا سب کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا اور منظرنامہ ایسا ہوگا کہ کوئی انسان آواز نہیں نکال سکے گا، صرف وہ آہٹیں سنائی دیں گی۔ 1000 کے مسجد میں کتنی آوازیں ہو سکتی ہیں لیکن وہاں آواز نہیں ہوگی، سارے انسان جمع ہوئے تو منظرنامہ ایسا ہوگا کہ انبیاء جب دیکھیں گے کہ اس میدان میں ایسا جب سارے لوگ جمع ہیں اور جہنم کو کھینچا جا رہا ہے، اس کو میدان محشر میں لایا جا رہا ہے، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے۔ جب اس کو میدان محشر میں لایا جائے گا چیخے گی، چلائے گی، ایسا لگے گا غضب سے پھائی جائے گی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے جناب کے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف اپنی عافیت کا سوال کریں گے۔ ایسے موقع میں جب انسان سے حساب و کتاب ہونے ہیں، سوال و جواب ہونا ہے، اس سے پوچھ تاچھ ہونی ہے، آبا ہوا کا کھولا جانا ہے، آبا ہوا کو پیش کیا جانا ہے، آبا ہوا کی تقسیم ہے، حساب و کتاب کے معاملات ہے، میزان عمل کے معاملات ہیں، انسان سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چند جواب دے ان عمرہ فیما افناہ، تو نے اپنی عمر کو کہاں ضائع کیا؟ ٹک ٹاک پر ضائع کیا تو بتانا پڑے گا، میڈیا کا غلط استعمال سے ضائع کیا تو بتانا پڑے گا، کہاں اپنے اوقات کا آپ نے صرف کیا اس کا حساب دینا ہے۔ ہم کل جمعرات کے دن کا حساب نہیں دے سکتے آج،
کسی انسان میں ابھی بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں یہاں مسلمان ضرورت نہیں ہے کل کے 24 گھنٹے کا حساب آج دے سکے. ہم نے یہ کیا ہے. کوئی اتنا بہادر انسان پیدا نہیں ہوا آج تک. یہ ساری بہادری اللہ کے یہاں انسان کو پتہ چلے گی کتنا بہادر ہے انسان. انعمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه. اپنی جوانی کو اس نے شباب کے اس وقت کو کہاں ضائع کیا. اگر تشریحات کی جائے تو ہمارے وقت لگا سے ترجمہ کرنے بات ختم کر. وعن شبابه فيما ابلاه وماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. مال کہاں سے حاصل کیا اور مال کو کہاں خرچ کیا. اللہ نے مال سے نوازا. کتنا بیڑی بنڈل پیتے ہیں روز. کتنا سگریٹ. ایک سگریٹ کے پاکٹ 100 سے 110 روپے کا ہو گیا. غریب کو دینا ہے تو ایک دو دفعہ آ گیا تو منہ ٹیڑھا ہونے لگتا ہے کہ باہر چلے آتے ہیں. لیکن اس کے لیے کتنا ہمارے پاس ہے. ہمارے نوجوان گٹکھا اس طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا شباب کو کہاں ضائع کیا تھا. جو مال ہم نے تم کو دیا تھا اس مال کو حاصل کہاں سے کیا تھا, خرچ کہاں پہ کیا تھا. دونوں باتیں ہوئی. حاصل کرنے کے لیے سودی لین دین کر رہے ہیں, حاصل کرنے کے لیے کسی کا دبا رہے ہیں, بھاڑی مار رہے ہیں, حرام حلال کی تمیز نہیں ہے. اس طرح کے معاملات ہیں تو پوچھا جائے گا, سب ریکارڈ دیا جائے گا. آپ نہیں بتائیں گے تو یہ ہاتھ پیر بتائے گا. زبان پہ بار لگا دی جائے گی, یہ ہاتھ پیر بولیں گے اس کا اتنا دبا تھا, اس کا اتنا مارا تھا, اس طرح سے معاملات کیے. چھوڑنا نہیں جائے گا. اتنا جو ہے زمین گواہی دے گی کتنا علم تھا اس کے مطابق کہاں عمل کیا. ہمارے پاس علم ہے نماز کا, ہمارے پاس علم ہے حرام حلال کا, ہمارے پاس علم ہے حقوق کی ادائیگی کا, ہمارے پاس علم ہے کسی کی عزت سے کھیلنا نہیں چاہیے, ہمارے پاس علم ہے ہر ایک کو اس کا مقام دو, ہمارے پاس علم ہے بڑوں کی عزت کرو, ہمارے پاس علم ہے چھوٹے کی شفقت کرو. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہے. ہم نے اس کے مطابق کتنا عمل کیا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. اس میں صرف علماء شامل نہیں ہے. علماء کو سان کر کے علماء کو رلیت کر کے آپ نکال جائیں ایسا نہیں ہے. علماء کی ذمہ داری اپنی ہے, ان سے اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا, ان سے پکڑ بھی سخت ہوگی. قانونی معاملات نہیں اللہ کے یہاں کے, لیکن ہم عام انسان ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے احتساب کر لیں. یہ ٹک ٹاک, یہ بے حیائی, یہ برائی معمولی نہیں ہے. اس طرح کے معاملات معمولی نہیں. ایک آدمی گانا سنتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا سیسا پگھلا کر اسے کان میں ڈالا جائے گا. موم بتی جلا کے اپنے کان سے ڈال کے دیکھیے کتنی تکلیف ہوتی ہے. انسان تصور نہیں کر سکتا شیشے کو, شیشہ لوگ اسے شیشہ پگھلا ہوئے دھان کو انسان کے کانوں میں ڈالا جائے گا. اس واسطے کہ دنیا میں گانا سنا کرتا تھا. ذمہ داری ہے, اس کے اسباب بھی بیان کر رہے تھے اور علاج بھی. ذمہ داری ہے سرپرستوں کی, بڑے بھائیوں کی, گھر میں رہنے والے ذمہ داران کی کہ کم از کم اپنے گھر کے متعلق آپ ذمہ داری کو ضرور قبول کیجیے, احساس پیدا کیجیے. اگر آپ کی اولاد جہنمی والے اعمال کرتی ہے اور دنیا آخرت میں فیصلہ ہوگا کہ جنت میں آپ کو جانا ہے تو جنت میں جانے سے پہلے آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا آپ کی اولاد بے دین تھی, اس کی وجہ بیان کر کے جاؤ. جنتی آدمی کے بارے میں جنتی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے, ان کی ہے تو اس کو اسی وجہ جہنم میں ڈال دیا. اس کی بیوی بے دین تھی, اس کی اولاد بے دین تھی. لہٰذا گھر کے متعلق ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے سماج کی بڑی اصلاح ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور مجھے بھی اور آپ کو بھی ایک توفیق سے نوازے. اللہ تعالیٰ برائی سے بچنے کی توفیق دے, برائی کے متعلق اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نفرت پیدا فرمائے, دنیا و آخرت کی ہر سعادت مندی اور کامیابی سے انتظار فرمائے. آمین.